أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة. نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل
يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير إن الله عليم قدير والله ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة اور اگر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو پکڑ لے ان کے گناہوں کی وجہ سے ما ترک علیہا من دابہ تو دھرتی پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑے دھرتی پر کوئی باقی نہ رہتا اگر اللہ ہر غلطی ہر خطا کوتاہی پر انسان کو پکڑ لیتے کیونکہ انسان مرکب بالخطا والنسیان انسان بھول اور خطا سے مرکب ہے بنا ہوا ہے بار بار خطا کرتا ہے غلطی کرتا ہے کوتاہی کرتا ہے نافرمانی حق میں مبتلا ہو جاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ ہر چھوٹی بڑی غلطی پر پکڑنے لگ جاتے تو دھرتی پر کوئی بھی باقی نہ رہتا وہ مہلت دیتا ہے ٹائم دیتا ہے کہ توبہ کر لو استغفار کر لو بابا ان سے بننے کی اللہ سے معافی مانگ لو موقع ہے محل ہے ڈھیل دیتا ہے رؤوف ہے رحیم ہے ستار ہے غفار ہے حلیم ہے پردگار ہے ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مؤخر کرتا ہے ڈھیل دیتا ہے ان کو متعین مدت تک جو متعین مدت جس کی ہے وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے وقت سے پہلے کوئی پیدا نہیں ہوتا وقت سے پہلے کوئی مرتا نہیں وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ جب ان کا وقت مقررہ آ پہنچتا ہے لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون نہ وہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے اور نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکتے جو وقت جس کا متعین ہے وہ اس وقت کے انتظار میں ہے موقع ہے محل ہے نظر کی حالت سے پہلے توبہ کر لو استغفار کر لو توجہ ہوتا ایمان لیا توبہ کر لو استغفار کر لو وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اور وہ لوگ اللہ کے لیے وہ چیزیں مقرر کرتے ہیں جو ناپسند کرتے ہیں اپنے لیے جو ناپسند کرتے ہیں مثلا ابھی بتایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ اللہ کے لیے لڑکے مقرر کرتے ہیں اللہ کے لیے لڑکے بناتے ہیں اپنے لیے لڑکے اپنے لیے لڑکیوں کو ناپسند کرتے ہیں ذل وجوہ مسودہ چہرہ کیا ہو جاتا ہے سیاہ ہو جاتا ہے وہ قدیم گھٹ کر رہ جاتا ہے اپنی طرف لڑکیوں کو منسوب نہیں کر رہے اور اللہ کی طرف منسوب کر رہے وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ ان کی زبانیں جھوٹ میں رنگی رہتی ہیں أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى کہ ان کے لیے بھلائی ہے کہ بھائی ہمارے لیے بھلائی ہے یہاں بھی ہم ملک میں ہیں مال میں ہیں عیش و عشرت میں راحت و آرام میں مرنے کے بعد زندگی ہے ہی نہیں کوئی اگر ہو تو ہم وہاں بھی مزے میں رہیں گے جب یہاں مزے میں ہیں تو وہاں بھی مزے میں ہی رہیں گے یہ شیطان ان کو پٹی پڑھاتا تھا اللہ فرماتے لقد
اللہ فرماتے لا جرم ان لهم النار، کہاں ہوگی ان کے لیے بھلائی بہتری، یقیناً بات یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ان لهم النار کہ ان کے لیے جہنم ہے، دوزخ عذاب ہے، وانہم مفرطون اور وہ اس کی طرف بڑھائے جا رہے ہیں، کفر میں بڑھ رہا ہے، شرک میں بڑھ رہا ہے، جہالت میں، غفلت میں، منمانی میں، منچاہی میں، عیش و عشرت میں، راحت و آرام میں جتنا بڑھ رہے ہیں اتنا دوزخ سے، جہنم سے، اللہ کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے کیا ہوتے جا رہے ہیں، قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ تاللہ لقد ارسلنا الى من قبل، خدا کی قسم ہم نے آپ سے پہلے امتوں میں رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے، انہوں نے آ کر دعوت دی کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، جنت سمجھائے، جہنم سمجھائے، ثواب عذاب بتلایا، لیکن فزین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، کفر کو محبوب بنا دیا، شرک کو محبوب بنا دیا، جہالت، غفلت، بددینی، بے دینی، منمانی، منچاہی کو ان کے نزدیک اعلیٰ کر دیا کہ کامیابی کامرانی ملک و مال میں ہے، کامیابی کامرانی منمانی منچاہی میں ہے، جو جی میں آئے وہ کرو، تب تو ہے عیش، تب تو ہے زندگی، تب تو ہے لائف، ورنہ تو کیا ہے۔ فزین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، ان کے اعمال کو ان کے نزدیک عمدہ کر دیا، کفر و شرک میں ہی وہ کامیابی کامرانی نظر آنے لگی ان کو۔ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، بس وہ آج بھی ان کا دوست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، آج بھی شیطان ان کو بہلا رہا ہے، کافروں و مشرکوں کو، نسل کفار کو، پہلے جو بڑے چلے آئے وہ تو کفر میں شرک میں رہی، ان کا یاری دوست تو شیطان تھا ہی، اس نے تو ان کے اعمال ان کے لیے مزین کیے ہی، ان کے لیے بھی شیطان نے ان کے کاموں کو مزین کیا ہوا ہے، یہ بھی آج کفر و شرک میں دن دنا رہے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، شیطان آج ان کے ساتھ ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور نہیں نازل کی ہم نے آپ پر کتاب مگر اس لیے کہ آپ واضح کر دیں ان کے لیے ان باتوں کو جس میں وہ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، دین کے بارے میں اختلاف میں ہیں، ایمان کے بارے میں اختلاف میں ہیں، توحید و رسالت کے بارے میں اختلاف میں ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، منمانی منچاہی کر رہے ہیں، آبا کے دین کو صحیح سمجھ رہے ہیں، انبیاء کے دین کو غلط سمجھ رہے ہیں، آبا کے دین کو اچھا سمجھ رہے ہیں، انبیاء کے دین کو غلط سمجھ رہے ہیں، آپ ان کو واضح کر کر بتا دو انبیاء کا دین دین حق ہے۔ فقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون، بتا دو آبا کو تو فزین لهم الشیطان، شیطان نے اعمالہم ان کے کاموں کو مزین کیا ہوا ہے، بتا دو منمانی منچاہی میں کامیابی نہیں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں جو توحید کا، رسالت کا اور آخرت کا، قرآن میں جو توحید کا، رسالت کا، آخرت کا سبق دیا گیا ہے وہی برحق ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور قرآن مقدس اس لیے نازل کیا گیا تاکہ یہ ہدایت ہو جائے، رحمت ہو جائے، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ماننے والوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے ہدایت ہے، ان کے لیے رہنمائی ہے، ایسے نماز پڑھو، ایسے روزے رکھو، ایسے حج کرو، ایسے زکوٰۃ دو، ایسے چہرہ اور لباس بناؤ، ایسے خوشی اور غمی میں اپنے آپ کو رکھو۔ ورحمہ، رحمت ہے، برکتیں، نصرتیں، تائیدات الہیہ ہے۔ واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور اللہ نے اوپر سے آسمان سے بادلوں سے پانی برسایا، فاحیا به الارض بعد موتها، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیا۔ بنجر زمین تھی، سوکھی پڑی ہوئی تھی، کوئی نام و نشان سرسبز و شادابی کا نہیں تھا، قطرہ امطار برسے تو کیا ہوا، فاحیا به الارض بعد موتها، روح زمین لہلہا اٹھی، فصل بہارا وجود میں آ گئی، سرسبز و شادابی کا منظر چار طرف سے نظر آنے لگا۔ جس طرح مردہ زمین کو وہ زندہ کرتا ہے ایسے ہی وہ مردہ جسموں کو بھی زندہ کرے گا۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو بات کو توجہ سے، دھیان سے، اعتقاد کرتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے سنتے ہیں، ان کے لیے
کامیابی ہے. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب وان لکم فی الانعام لعبرہ اور یقیناً تمہارے لیے چوپاؤں میں لعبرہ سوچنے سمجھنے کا، عبرت کا، نصیحت کا بہترین شاندار عمدہ انتظام ہے. تم چاہو تو چوپاؤں کو دیکھ کر خالق الکائنات، مالک الکائنات، رازق الکائنات، رب العالمین، احکم الحاکمین کو پہچان سکتے ہو. نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، پلاتے ہیں ہم تم کو ان کے پیٹوں میں سے من بین فرث ودم لبنا، خون اور گوشت کے درمیان، خون اور گوبر کے درمیان سے، لبنا خالصا صاف خالص دودھ، سائغا للشاربین جو خوشگوار ہے پینے والوں کے لیے، مزہ آتا ہے، لذت آتی ہے دودھ میں. بھینس کے، کالی بھینس، ہرا گھاس، لال خون اور بیچ میں سے سفید دودھ. کس نے دیا؟ اللہ نے اپنی قدرت سے دیا. عبداللہ ابن عباس فرماتے سبزہ چوپائے کھاتے ہیں تو وہ معدے کے اندر پہنچ جاتا ہے، معدے کے اندر پہنچ جاتا ہے، پھر معدہ اس کو پکاتا ہے، گلاتا ہے اور پھر اس سے دودھ بن جاتا ہے، پھر دودھ کے اوپر خون بن جاتا ہے اس کھانے سے. پھر جگر اپنا کام کرتا ہے، چلتا ہے، خون کو رگوں میں پہنچا دیتا ہے اور دودھ کو تھنوں میں پہنچا دیتا ہے اور فضلہ کو گوبر بنا دیتا ہے. گوبر بن جاتا ہے، ادھر سے گوبر نکل گیا، ادھر سے دودھ نکل گیا. سائغن للشاربین، پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے، خوش ذائقہ ہے، مزہ ہے. تو معلوم یہ وہ مزے کی چیزیں پی جا سکتی ہیں، کھائی جا سکتی ہیں، زہد کے خلاف نہیں ہے. بنائی اللہ نے اس لیے دنیا، یہ آسمان و زمین، یہ چاند و سورج، یہ چوپائے، کھاؤ بھی، پیو بھی، سوار بھی ہو جاؤ، بوجھ بھی اٹھاؤ. وتحمل اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالغی اللہ بشق الانفس ان ربکم لرؤوف رحیم. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، اور عبرت ہے تمہارے لیے کھجور کے، انگور کے پھلوں میں. تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، تم اس سے شراب اور پاکیزہ روزی بناتے ہو. کھجور بڑے بڑے لمبے لمبے درخت مکہ میں، عرب میں موجود تھے، انگور تھے، وہاں اس کی بیلیں تھیں، سب ان کے سامنے موجود تھے. فرمایا تمہارے لیے یہ بھی غور و فکر کا مقام ہے. کیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں شاندار عمدہ بہترین کھجور دی، شاندار عمدہ پھل انگور عطا فرمایا. تتخذون منہ سکرا، اس سے تم شراب بناتے ہو، نشے کی چیز بناتے ہو. یہ بعد نے فرمایا سکرا، تم اس سے نبیذ بناتے ہو. کیا بناتے ہو؟ شربت بناتے ہو. کیا بناتے ہو؟ شربت بغیر نشے والا، یا نشے والا شراب بناتے ہو. پہلے شراب حرام نہیں تھی، بعد میں حرام ہوئی. آیت مکی ہے اور مدینے میں شراب ہوئی حرام، تو یہ آیت مکی ہے. فرمایا ورزقا حسنا، اور عمدہ روزی بناتے ہو. انگور کو کیا کر لیتے ہو؟ سکھا لیتے ہو. کیا بنا لیتے ہو؟ کشمش منقع تیار کر لیتے ہو. کھجوروں کو سکھا لیتے ہو. کیا بنا لیتے ہو؟ چھوارے بنا لیتے ہو. رزقا حسنا، اور بھی بہت ساری چیزیں بنا کر کھجور سے کھائی جاتی ہیں عرب میں، چھواروں سے. سکرا پھر کا ورزقا حسنا، رزق حسنا کہہ دیا. رزق حسنا کہہ کر اشارہ کر دیا کہ شراب رزق حسنا نہیں ہے. شراب کیا ہے؟ رزق حسنا نہیں ہے. رزق حسن اور چیزیں ہیں، شراب رزق حسن نہیں ہے. لیکن چونکہ اس وقت میں حلال تھی، حرام نہیں تھی، اس لیے اس کا بھی ذکر کیا. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، یقیناً اس میں نشانی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. عقل سے کام لے تو دیکھ لے اتنا لمبا درخت کھجور کا اللہ نے اپنی قدرت سے بنا دیا. کہاں اتنا اسے پھل لگا دیا، اس کے اندر کہاں سے شوگر اور میٹھا اپنی قدرت سے بھر دیا اللہ تبارک و تعالی. انگور کیسے اس کے اندر رس بھر دیا اللہ تعالی نے. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ،
اور اس نے تمہارے رب نے وہی کی حکم دیا الی النحل شہد کی مکھی کو کہ بنا لے پہاڑوں میں گھر اور درختوں میں ومما یعرشون اور ان میں جو وہ صاحبان ڈالتے ہیں، بڑے بڑے محلات میں اونچی اونچی عمارتوں میں اپنے کیا بنا لے، گھر بنا لے، چھتے بنا لے، واوحا ساری چیزیں، وعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا ہر چیز کو اللہ نے بنایا اور پھر اس کی رہنمائی کر دی۔ مچھلی کی جائے کن تیرائے، مچھلی کو کون سکھاتا سکھانا، وہ خود ہی سیکھ لیتی ہے ماں کو دیکھ کر کیا کرتی ہوئی تیرتے ہوئے۔ بکری کا بچہ فوراً چلا جاتا ہے تھن کی طرف، چوزا فوراً ٹھونک مانگنا شروع کر دیتا ہے کہاں، زمین میں۔ وَأَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، لیکن خاص طور پہ یہاں اللہ نے اس کا ذکر کیا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ کہ تیرے رب نے وہی کی۔ وہی کا مطلب وہ نہیں کہ نبی کے پاس جیسے آتی ہے وہی جبریل لے کر آتے ہیں، وہی ایسی بات جو اللہ تبارک و تعالی دل میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو اس طرح سمجھا دیتے ہیں کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ تو شہد کی مکھی ایسی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑے فائدے اور نفع رکھے ہیں، اس لیے سورت کا نام سورۃ النحل، نحل بھی ہے سورت کا نام، مکھی ہے۔ نظام ان کا بہت بڑا شاندار ہے، ان کے اندر ایک رانی ہے مکھی بڑی موٹی، وہ سب نظام کرتی، انتظام کرتی ہے، دربان مقرر کر دیتی ہے چھتوں پر کہ کوئی ایسا ویسا کیڑا مکوڑا اندر نہ آ سکے، کوئی بیمار سیمار مکھی اس کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ اگر کوئی بیمار سیمار مکھی ہوتی ہے تو دربان بتا دیتے ہیں مہارانی کو، تو وہ رانی اس کو قتل کر دیتی ہے، مار دیتی ہے، اندر اس کو گھسنے نہیں دیتی۔ پھر شاندار عمدہ بہترین گھر بناتی، انڈے دیتی ہے 20,000 انڈے، 10,000 انڈے کون دیتی ہے؟ مکھی رانی۔ پھر اس سے بچے نکلتے ہیں، پھر وہ بڑے ہوتے ہیں، پھر وہ جاتے ہیں درختوں پر، پھلوں پر، پھولوں پر، شاندار عمدہ رس چوس کر لے آتے ہیں اور پھر لا کر اس کو جمع کر دیتے ہیں۔ اب اطباء کا اختلاف ہے کہ وہ ان کا لعاب ہے یا ان کا فضلہ ہے، شہد جو بنتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کے پیٹوں میں بناتے ہیں، اختلاف ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کا فضلہ ہے، کیا ہے؟ فضلے سے اللہ تعالیٰ شاندار عمدہ بہترین مشروب تیار کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ثم کلی من کل الثمرات، پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھاؤ۔ ہر قسم کے پھلوں سے مراد ہر قسم کے پھل نہیں، بلکہ وہ پھل جس کے اندر فائدہ ہو، نفع ہو، وہ پھول جس میں شاندار اور عمدہ بہترین جوس ہو، رس ہو، بہترین شہد بننے کے لیے ایسے جاؤ کھاؤ پیو۔ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، پھر اپنے رب کے راستے میں آسانی کے ساتھ چلو۔ رب کے راستے آسان ہیں، دنیا کے اندر نیچے زمینیں ٹیڑھی ہیں، گلیاں میڑھی ہیں، سڑکیں ٹیڑھی ہیں، آنے جانے میں دقت ہوگی، اس لیے ان کو آسمانوں میں اڑا دیا، ایسی جگہوں پر ان کے لیے راستے متعین کر دیے، دور دراز نکل جاتی ہیں، کہیں کہیں میل دور چلی جاتی ہیں مکھیاں، لیکن راستہ بھولتی نہیں، وہیں پہنچ جاتی ہیں جہاں ان کا چھتا ہوتا ہے، بہترین شاندار عمدہ گھر وہ بناتی ہیں۔ ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، اپنے رب کے راستے پر آسانی کے ساتھ چلو۔ اللہ فرماتے ہیں یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس، ان کے پیٹوں سے مختلف رنگوں کے مشروب نکلتے ہیں، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ کیا ہے؟ کیا اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے؟ مختلف قسم کے، مختلف موسم ہوتے ہیں، مختلف موسموں کی وجہ سے مختلف رنگ کیا ہوتا ہے تیار ہوتے ہیں، یہ مختلف قسم کے پھل اور پھول ہوتے ہیں، رس ہوتے ہیں، تو مختلف قسم کے شہد کے بھی رنگ ہوتے ہیں، اس لیے مشہور ہوتا ہے کہ یہ نیم کا شہد ہے، یہ لیچی کا شہد ہے، یہ فلاں کا شہد ہے۔ نیم کے پیڑ پر، لیچی کے پیڑ پر کیا لگا دیا؟ چھتا لگا دیا، کس نے؟ مکھیوں نے۔ تو مختلف رنگ ہوتا ہے، فی شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، اس لیے شہد کا استعمال کرنا چاہیے۔ شہد بناؤ، شہد پیو، کھاؤ، حافظہ بڑھاؤ، شہد بڑھاؤ، شہد بھی بنتی ہے اور حافظہ بھی قوی ہو جاتا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ، ایک آدمی آیا اللہ کے رسول میرے بھائی کو 10 لگ گئے، فرمایا اسقیل اصل، شہد پلاؤ۔ پھر گیا، اس نے کہا جی حضرت شہد 10 تو اور بڑھ گئے شہد پلانے سے، فرمایا اسقیل اصل، پھر پلایا، پھر 10 بڑھ گئے حضرت،
فرمایا صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا، وَكَذَبَ بَطْنُ عَقِيقٍ، تیرے بھائی کے پیٹ نے جھوٹ بولا، تیرے بھائی کے پیٹ گڑبڑ ہو رہا ہے۔ پھر پلایا اور وہ کیا ہو گیا؟ صحیح ہو گیا۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اور اللہ نے ہی تم کو پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر وہ تم کو وفات دے گا، پھر وہ تمہاری روح قبض کرے گا۔ ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو لوٹائے جاتے ہیں نکمی عمر کی طرف، لکی لا یعلم بعد علم شیئا، تاکہ معلوم ہونے کے بعد لا یعلمون، لکی لا یعلم بعد علم شیئا، خبر ہونے کے بعد بے خبر ہو جائیں، سب چیزیں جاننے کے بعد پھر کیا ہو جائے؟ انجان ہو جائے۔ بڑھاپے میں آدمی بھول جاتے ہیں، چشمہ لگا رکھا ہے آنکھوں پر، ڈھونڈے میں چشمہ کہاں گیا، میں چشمہ کہاں گیا، ابا آنکھوں پہ لگا ہو، ٹوپی کہاں گئی، ٹوپی کہاں گئی، ڈھونڈنا چاہ رہا تھا، ابا سر پہ رکھ، اچھا کھانا لاؤ، کھانا لاؤ، ابا بھی تو کھایا تھا، اچھا کھا لیا میں نے، ہاں پانی لو ابا، پانی ابا بھی تو پیا، پی لیا، اچھا کوئی بات نہیں، کون ہے بیٹے؟ جی میں ہوں ارمان۔ کون ہے؟ ارمان ہوں، اچھا جاننے کے بعد انجان ہو جاتا بڑھاپے میں، نکمی عمر، اس لیے دعا کی گئی حدیث میں، اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے نکمی عمر کی طرف پہنچا دے۔ نکمی عمر کون سی ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 75 سال کی عمر ہے، بعض لوگوں نے فرمایا 80 سال کی ہے، بعض نے فرمایا 90 سال کی۔ جب 75 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کو کچھ پتہ نہیں رہتا میں کہاں ہوں کہاں نہیں، 80 سال کا ہو جاتا ہے، 90 سال کا ہو جاتا ہے تو بھول جاتا ہے، لیکن بعض علماء نے فرمایا کہ قاری قرآن، عالم قرآن ایسا نہیں ہوتا، وہ تو 90 سال کی عمر میں بھی باتیں کرتے، کہاں سے آئے؟ گنگوں سے، اچھا لو 200 روپے، کتنے روپے؟ 200، بولتا نہیں میں کیونکہ میں عالم ہوں، قاری ہوں، بعض عالم بھول بھی جاتے ہیں۔ ان اللہ علیم قدیر، یقین اللہ تعالیٰ علم والے ہیں، قدرت والے ہیں۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو پکڑ لے ان کے گناہوں کی وجہ سے، اگر پکڑ لیتا اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، نہ چھوڑتا زمین پر کوئی چلنے والا، لیکن وہ ان کو ڈھیل دیتا ہے متعین مدت تک، جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی آگے نہیں بڑھ سکتے نہ پیچھے رہ سکتے، ایک گھڑی نہ پیچھے رہ سکتے نہ آگے بڑھ سکتے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ چیزیں مقرر کرتے ہیں جو جس کو خود اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ میں رنگی رہتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے لیے جہنم ہے، اور وہ اس کی طرف بڑھائے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ، خدا کی قسم، ہم نے آپ سے پہلے امتوں میں رسول بھیجے، بس شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، آج بھی وہ ان کا دوست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وما انزلنا علیک الکتاب، اور ہم نے آپ پر کتاب نہیں اتاری مگر اس لیے کہ آپ واضح کر کے بیان کرتے ہیں ان کو وہ ان باتوں کو جس میں وہ اختلاف میں پڑے ہیں، اور قرآن کو اس لیے نازل کیا کہ وہ ہدایت اور رحمت ہو جائے ایمان والے لوگوں کے لیے۔ اور اللہ نے اوپر سے پانی اتارا، اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔ یقیناً اس میں نشانی ہے ایسے لوگوں کے لیے اس بات کو دھیان سے توجہ سے یقین کے ساتھ سنتے ہیں، اور یقیناً تمہارے لیے چوپاؤں میں بھی عبرت ہے، غور و فکر کا سامان ہے کہ ہم پلاتے ہیں تم کو ان کے پیٹوں سے۔ ایک جگہ فرمایا نسقیکم مما فی بطونہا، اور یہاں فرمایا مما فی بطونہ، مما فی بطونہ، وہاں معنی کا لحاظ کیا گیا اور یہاں کس کا لحاظ کیا گیا؟ الفاظ کا لحاظ کیا گیا۔ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے خوش ذائقہ ہے، خوشگوار ہے۔ ومن ثمرات النخیل، اور کھجور کے اور انگور کے پھلوں میں بھی تمہارے لیے نشانی ہے، عبرت ہے۔ تتخذون من سکرات، جس سے تم شراب اور اچھی روزی بناتے ہو، تیار کرتے ہو۔ یقیناً اس میں نشانی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، شہد کی مکھی کو سمجھایا کہ وہ پہاڑوں میں گھر بنا لے اور درختوں میں، اور وہاں جہاں پر وہ سائبان ڈالتے ہیں اونچی اونچی عمارتوں میں، بلڈنگوں میں، تاکہ صاف شفاف بہترین عمدہ ہوا لگتی رہے چھتے کو، شاندار عمدہ بہترین شہد تیار اونچے بناؤ۔ ثم کلی من کل، اور نیچے سے کوئی توڑ پھوڑ نہ لے، ایک دم اوپر کیسے جائے گا۔ ثم کلی من کل الثمرات، پھر ہر پھل سے کھاؤ اور چلو اپنے رب